احادیث کو حاصل کرنے کے لیے ان حضرات کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ کیسی کیسی قربانیاں دی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو انہوں نے سیکھا، اس کو محفوظ کیا امت کے لیے۔ اس کے چند مثالیں جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہوں۔ سب سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب ذکر کیا ہے، باب الخروج فی طلب العلم، اور اس میں فرمایا ہے کہ ورحل جابر بن عبداللہ مسیرۃ شہر الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، شام 1 مہینے کا سفر طے کر کے۔ تہذیب الکمال میں اس کی تفصیل ایسی ہے اس روایت کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، شام میں رہتے ہیں، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، لم اسمع، جو میں نے نہیں سنی، فخشیت ان یموت واموت قبل ان اسمع، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں ایسا ہو کہ انتظار کروں گی کہ وہ خود جو ہے کبھی مدینہ آئے گا، حج کے لیے آئے گا، ملاقات ہو جائے گی، ایسا نہ ہو ہم دونوں میں سے کسی کے جو ہے وہ وفات ہو جائے اور وہ حدیث میں نہ سن سکوں، اس لیے اس کے لیے فوراً میں نے سفر کا انتظام اور عزم کر دیا۔ فابتعت بعیرا، اس کے لیے مستقل اونٹ خریدا، اس کے لیے تیاری کی، اپنا سفر انتظامات کیے، اور 1 مہینے کا سفر طے کر کے شام پہنچے۔ وہاں پہنچے، حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، آئے، بہت جو ہے پرجوش طریقے سے اس نے استقبال کیا، معانقہ کیا، ملا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں جو ہے آنے کا سبب بتایا، پوچھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک حدیث جو قصاص اور مظالم کے بارے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کے یا مخلوقات، سارے حیوانات کے بھی کسی کے اوپر جو ہے جو بھی حق ہو وہ حقوق ختم کر دیں گے، چکا دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس یہی حدیث تھی کہ اس کے مجھے جو ہے پتہ چلا کہ یہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، تو آپ سے سننا تھا۔ اب حدیث تو ایسے بھی معلوم ہو گئی تھی، لیکن اس حدیث کی تاکید کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یا جو اس حدیث کو روایت کرنے والا ہے اس سے خود ملاقات ہو، اس سے خود سنے، یہ ہے جو اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی وہ خصوصیت ہے جس کے لیے ان صحابہ کرام سے لے کر محدثین، علماء، ان حضرات نے جو ہے بہت زیادہ قربانیاں کی۔ ان کی قربانیوں کے برکت سے جو ہے وہ حدیث اب اس کے جو ہے وہ سند بھی محفوظ ہے، وہ حدیث بھی محفوظ ہے، بالکل لفظ لفظ جو ہے اس کے روایت کے اندر جو ہے وہ کتنا احتیاط کرتے تھے، ایک زبر ایک زیر کا جو ہے وہ احتیاط، تو اس نے وہ حدیث سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں لوگوں کو، اور یا جو ہے ایک روایت میں عباد، اللہ اپنے بندوں کی جو ہے ایسے حشر فرمائیں گے، جمع کریں گے سب کی، اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا، فَيُنَادِي مُنَادٍ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُ مَنْ قَرُبَ، دور والا بھی اس آواز کو ایسا سنے گا جیسے قریب والا سنے گا۔ اللہ فرمائیں گے انا الملک الدیان لا ينبغي لأحد من اہل الجنة ان يدخل الجنة واحد من اہل النار يطلبه بمظلمة ولا ينبغي لأحد من اہل النار يدخل النار واحد من اہل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، کہ کوئی جنت والا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی جہنم والے کا اس کے اوپر کوئی حق ہو، جب تک جو ہے وہ حق اس کا ادا نہ کرے اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی جہنم میں جانے والا اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک جو ہے وہ کسی کا اس کے اوپر حق ہو، وہ حق وہ ادا نہ کرے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی ابتدا اور شروع میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو ایسے جو ہے وہ ان کو جمع کریں گے میدان حشر میں، عوراتن غرلاً بہمن، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس، تو کیسے جو ہے وہ حقوق کیسے ادا ہوں گے؟ قال الحسنات والسیئات، اعمال کے ذریعے سے یہ حقوق کی ادائیگی ہوگی، اور نیکیاں جو ہے وہ کسی کا حق ہوگا تو اس کے بدلے جو ہے وہ نیکیاں لے جائے گا، اور اگر کسی کے پاس نیکیاں ختم ہو جائے، نیکیاں نہیں ہوگی، تو جس کا حق ہوگا اس کی گناہ اور اس کے سیئات اس کے اوپر بار ڈالی جائے گی۔ تو اس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا، ایک حدیث کے لیے جب اتنی قربانیاں کی، بتاؤ یہ لاکھوں حدیثیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کی گئی ہے اور جمع کی گئی ہے، اس کے لیے ان حضرات نے کتنی قربانیاں کی ہیں، کتنی قربانیوں سے امت کے لیے جو ہے یہ ذخیرہ احادیث کا جمع کیا گیا ہے اور محفوظ کیا گیا ہے۔ امام حمیدی نے، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس نے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور مصر چلے گئے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ مشہور صحابی ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اور دین کے لیے اس کی بہت قربانیاں ہیں، اور اسی سفر کے اندر اس کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں گھر سے دور جو ہے اس کی وفات ہوئی، اور ترکیہ میں اس کی قبر بنی۔ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مصر چلے گئے۔ خطیب بغدادی نے اس کی روایت کی تفصیل لکھی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں جو ہے فرمایا کہ وہ اس سے جو ہے ملنے کے لیے، اس سے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ تاکہ اس سے وہ حدیث معلوم کرے جو اس نے بھی سنی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ پھر اس کو بھول گئے، اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ جس کو وہ حدیث یاد تھی، جس کے پاس وہ حدیث تھی، وہ حدیث وہ بیان کرتے تھے۔ تو اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مصر جب پہنچے، یہ کتنا لمبا سفر ہوتا تھا، جہازوں کا سفر اور سہولت کا سفر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، پیدل کے سفر ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر سفر ہوتے تھے، میدانوں اور بیابانوں اور کتنے جو ہے وہ خوفناک سفر ہوتے تھے۔ یہ سفر جو ہے طے کر کے مصر جب پہنچے، حضرت مسلم ابن مخلد اس سے ملاقات پہلی کی، اس سے ملاقات ہوئی اور اس کو آنے کا مقصد بتایا، اور کہا کہ کوئی رہبر جو ہے مجھے دے دے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کا گھر بتا دے۔ اس نے ایک آدمی ساتھ کر دیا اور رہبر ساتھ بھیج دیا، چلے گئے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہاں جب حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی اطلاع ہوئے، وہ فوراً باہر آئے، معانقہ کیا، استقبال کیا، ملے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حدیث کون سی حدیث تھی؟ یہ حدیث ہے، من ستر مومنا فی الدنیا علی خزیہ سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو کسی مومن کے اوپر جو ہے پردہ ڈالے گا، اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے، اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ یہ ایک حدیث اس کو سننے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک بات کو سننے کے لیے اس صحابی نے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر طے کیا۔
مشقتیں برداشت کی، مشقتوں والا سفر کیا، اور امت کے اوپر کتنے احسانات ہیں ان حضرات کے۔ اب کیسے جو ہے وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ جو ہے وہ امت کو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث انہوں نے محفوظ کیے اور وہ میسر ہے ان کو۔ سعید ابن المسیب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعید ابن المسیب کے بارے میں روایت کرتے ہیں یحییٰ ابن سعید سے، یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے تھے، ان کنت لارحل الایام واللیالی فی طلب الحدیث الواحد، کہ میں رات اور دن، یہ امام ہے، بہت بڑی امام ہے، حافظ الحدیث ہے، صرف دن کو نہیں فرمایا، راتوں کو بھی، دن ایک حدیث کے لیے کئی ایسے سفر میں نے کی، یہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ بہت بڑا مقام دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے بہت بڑا مقام دیا۔ لا تحسب المجد تمرا انت آکلہ لن تبلغ المجد حتی تلق الصبر، یہ جو بہت اونچا اعلیٰ مقام ہے، یہ آرام اور راحتوں سے جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ علم کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا مقام جو ہے، مجد اور بزرگی۔ فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے کھجور مٹھائی ہے اور جو ہے وہ کالو، نہیں، لن تبلغ المجد حتی تلاق الصبر، تلاق الصبر، صبر جو ہے وہ بہت کڑوا ہے، وہ کڑوا ہندوانا کہتے ہیں، بہت کڑوی جو ہے وہ چیز ہے، جب تک جو ہے وہ صبر کو نہ چاٹو اس وقت تک جو ہے وہ بلندیوں تک اور بہت اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وہ عرب کہتے ہیں اطیب قدما کا فإن طیبہ قدما کا، اپنے قدموں کو تھکاؤ، علم کے لیے چلنے میں اپنے بدن کو جو ہے وہ مشقت کے اندر جو ہے وہ ڈالو، اللہ کے راستے میں چلنے میں، اللہ کے عبادت کرنے میں۔ فإن طیبہ قدماک، پہلے قدماک مرکبی اضافی ہے، اور دوسرے جملے کے اندر قدماک جملہ فعلیہ ہے، اگر یہ قدم جو ہے تم نے تکائے، یہ تکے، تو یہ تجھے بہت آگے پہنچا دیں گے۔ ایک عجیب واقعہ جو ہے اس سے ایک تیسرا اور واقعہ جو ہے، چوتھی مثال جو ہے، یہ زید بن حباب رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں نے سنی تھی، حضرت سفیان ثوری کے مجلس میں موجود تھے، حضرت سفیان ثوری سے حدیث سنی، حضرت سفیان ثوری نے حدیث بیان کی کہ حدثنا، وہ روایت کرتے ہیں زید بن الحباب کہتے ہیں حدثنا سفیان الثوری، سفیان ثوری نے یہ حدیث ہمیں سنائی، اس نے سنائی حضرت عن اسامہ ابن زید عن موسیٰ ابن علی اللخمی عن ابیہ عن ابی قیس مولا عمرو عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرق بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، یہ حدیث سنائی کہ حدیث کیا ہے، سحری کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے روزے اور اہل کتاب کے یہود اور نصارہ کے روزوں میں یہ تو فرق ہے کہ مسلمانوں کے روزے میں جو ہے وہ سحری ہے، سحری کا کھانا، یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ پہلے امتوں میں یہ بات موجود نہیں تھی۔ اس ایک حدیث
وہ حدیث تو سن لی، حدیث تو حاصل کی، حضرت سفیان ثوری سے سنی، لیکن حدیث کی سننے کے بعد وہاں ایک آدمی نے بتایا کہ قد خلفت اسامہ ابن زید بالمدینۃ حیا، اس نے کہا کہ یہ حدیث سفیان ثوری جو بتا رہا ہے حضرت اسامہ ابن زید کے واسطے سے سنا رہے ہیں، اور اسامہ ابن زید وہ بھی زندہ ہے، کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ اب سفیان ثوری سے یہ حدیث اس نے سنی عراق میں، وہاں سے روانہ ہوئے، کہا کہ اب اس کی جو ہے وہ حدیث تو سن، لیکن اس کے مزید تاکید اور توثیق کرنے کے لیے، یا اس کے سند کے جو ہے وہ علو اعلیٰ سند کے لیے جو ہے اعلیٰ سند کو حاصل کرنے کے لیے، کہ اب سند کے اندر واسطے اور زیادہ کم ہو جائے، اس شخص سے جو اس سفیان ثوری نے جس سے سنی ہے اس سے میں خود سن لوں، تاکہ میرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے واسطے ہیں وہ اور زیادہ کم ہو جائے۔ تو روانہ ہو گئے وہاں سے جو ہے، فرکبت راحلتی، اب سواری کے اوپر ایسے سواریاں تو نہیں تھی کہ بس ٹکٹ لیا فوراً یا جہاز میں بیٹھے، پیدل کے سفر ہوتے تھے، اور اونٹوں کے اوپر سفر ہوتے تھے، مشقتوں کے سفر ہوتے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں اسامہ ابن زید سے ملاقات ہوئی، اور اس سے بتایا کہ میں آیا ہوں، ایک حدیث مجھے پہنچی، حضرت سفیان ثوری نے جو ہے آپ کے واسطے سے، آپ کے سند سے جو ہے ایک حدیث اس نے مجھے بیان کی، اس نے آپ سے سنا ہے، جو آپ نے جو ہے آگے موسیٰ ابن علی اللخمی سے سنا ہے، اس نے اپنے باپ سے سنا ہے، اور اس نے جو ہے ابو قیس حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے غلام اس سے سنا ہے، اور اس نے پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی۔ حدیث یہ ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کی بات یہ ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ سحری کھاتے ہیں، وہ ان کے روزوں میں سحری نہیں ہوتی تھی۔ اس نے اس کی تصدیق کی، اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث میں نے موسیٰ ابن علی اللخمی سے سنی ہے، اس نے اپنے باپ سے عن ابی قیس مولا عن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ اب یہ حدیث اسامہ ابن زید نے جو ہے اتنا سفر کر کے آئے، اور وہاں پر یہ حدیث سنی حضرت اسامہ ابن زید سے، کہ کسی نے اس مجلس کے اندر بتایا کہ یہ جو اسامہ ابن زید بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث موسیٰ ابن علی اللخمی سے سنی ہے، قد خلفتہ حیا بمصر، وہ بھی زندہ ہے اور مصر میں، مصر میں وہ زندہ ہے۔ زید ابن حباب جو ہے اس سند کے آگے جو ہے وہ کہ اس میں جو ہے اب حدیث جو ہے وہ 2 مرتبہ حضرت سفیان ثوری سے بھی سنی، حضرت اسامہ ابن زید سے بھی سنی، لیکن پھر کہ اس کے جو ہے وہ اعلیٰ سند کے ساتھ جو ہے یہ حدیث اور زیادہ بات کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے وہاں مدینہ منورہ سے اب روانہ ہو گئے مصر۔ حدیث تو معلوم ہوئی ہے، لیکن حدیث کے سند کے علوم اس کے لیے اتنے جو ہے وہ مشقتیں برداشت کرتے تھے، سفر کرتے تھے، اور روانہ ہو گئے، چلتے 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 مصر پہنچے۔ مصر پہنچے تو کہتے ہیں کہ وہاں میں موسیٰ ابن علی اللخمی کے دروازے کے اوپر بیٹھا، انتظار کرتا رہا کہ وہ نکلیں گے تو ملاقات ہوئے گی۔ تو فخرج شیخنا علی فرس، ایک بزرگ جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار جو ہے باہر آئے، مجھے دیکھا اور پوچھا مجھ سے الک حاجہ، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں میری حاجت ضرورت ہے، مقصد آنے کا یہ میں آیا ہوں، مجھے یہ ایک حدیث میں نے سنی حضرت سفیان ثوری سے، اور پھر جو ہے اس نے اسامہ ابن زید سے، میں نے اسامہ ابن زید سے بھی سنی، وہ بتا رہے تھے کہ اس نے یہ حدیث آپ سے سنی۔
اور آپ نے اپنے والد اور باپ سے سنی ہے، آپ کے باپ نے جو ہے ابو قیس مولا عمرو بن العاص سے سنی ہے، اس نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو موسیٰ ابن علی اللخمی نے بتایا کہ ہاں میں نے جو ہے یہ حدیث سنی ہے اپنے باپ سے، اس نے ابو قیس مولا عمرو بن العاص سے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرق ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ الصحابہ۔ تو اس ایک حدیث کو سنی، لیکن اس کی سند، اس کے اہتمام کے لیے اور اس کی تاکید اور اس سند کو جو ہے بلند اعلیٰ حاصل کرنے کے لیے عراق سے جو ہے مدینے کا، مدینے سے پھر مصر کا، اور مصر سے وہی حدیث اس سے سن کر پھر واپس اپنے عراق، اور عراق کے اندر جو ہے وہ واپس روانہ ہوئے۔ یہ ایک ایک بات کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتنی عظمت ان حضرات کی دلوں میں تھی، کتنی مشقتیں برداشت کی ہے اس کے لیے۔ ابن الدیلمی وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ایک حدیث جو ہے وہ میں نے سنی حدیث، تو اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے سننے کے لیے پھر میں روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابن الدیلمی اس وقت فلسطین میں ہوتے تھے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ ہوئے، وہ طائف میں تھے، طائف چلے گئے، فلسطین سے طائف ایک حدیث جب اس سے جو ہے وہ سننے کے لیے، اور یہ خطیب بغدادی نے جو ہے وہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ وہ جب آئے ابن الدیلمی، تو پہلے اس کا خیال یہ تھا کہ مدینہ میں ہوں گے، مدینہ میں ملے گئے، مدینہ آئے تھے، پھر کسی نے بتایا کہ نہیں وہ تو مکہ چلے گئے، تو یہ مدینہ سے مکہ روانہ ہوا، مکہ چلا گیا۔ جب مکہ پہنچے وہاں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا پوچھا، تو کسی نے بتایا کہ وہ ابھی طائف گئے، طائف میں اس کا باغ ہے، وہاں چلے گئے، وحد اس باغ کا نام تھا۔ وہ روانہ ہوئے اور پھر طائف چلے گئے، وہاں اس سے ملاقات ہوئی اور وہاں اس سے حدیث ہوئی۔ اس سے اور زیادہ جو ہے عجیب یہ بقی ابن مخلد کا قصہ جو ہے، چلو مختصراً وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ بقی ابن مخلد جو ہے اندلس کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں اس کی مسند کی طرح جو ہے وہ اسلام میں پہلے مسند لکھی ہے، اس کی تفسیر کی طرح وہ فرماتے ہیں اسلام میں کوئی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ اندلس کہاں ہے؟ اسپانیہ میں، اسپین میں رہنے والے تھے، اندلس میں، قرطبہ میں۔ ہاں، وہاں سے جو ہے وہ سفر کر کے حدیث کو حاصل کرنے کے لیے عراق آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا، بغداد آئے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر پابندی لگی تھی، خلیفہ نے جو ہے وہ مسئلہ جو خلق قرآن کا مسئلہ چل رہا تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جیل میں ڈالا گیا، سزا دی گئی، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے وہ جب رہا ہوئے تو پھر بھی اس کے نظر بند تھا، اور کسی کی ملاقات اس کے اوپر پابندی لگائی تھی، وہ درس کے اوپر پابندی لگائی تھی، کوئی جو ہے مسجد کے اندر خطبہ جو ہے کچھ اس کے اوپر پابندی تھی۔ تو حضرت بقی ابن مخلد جو ہے آئے اور کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ یہ بات جو ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے، دروازہ کھڑکایا، وہ باہر آئے اور یہ بتایا، اس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میرے اوپر جو حالات ہے، پابندی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے، لیکن میں بہت دور سے آیا ہوں۔ کہا کہاں دور سے؟ کتنی دور سے آئے ہو؟ افریقہ سے آئے ہو؟
کہا کہ افریقہ سے بھی دور، سمندر کو جب پار کرتے ہیں، سمندر کو پار کرنے کے بعد ہم افریقہ پہنچ جاتے ہیں، اسپین سے افریقہ آتے ہیں، پھر جو ہے وہ وہاں سے کہا کہ ہاں تم بہت دور سے آئے ہو، میرا تو بہت دل چاہتا ہے کہ تمہاری مدد کر لوں، لیکن میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ تو وقی بن مخلد نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ میں ابھی نیا نیا ہوں، مجھے کوئی جانتے پہچانتے نہیں ہے، میں سوال والوں کے جو ہے شکل اختیار کر کے سائل کے شکل میں جو ہے وہ آیا کروں گا، اور کوئی حدیث جو ہے آپ سے جو ہے وہ ملاقات کروں گا روزانہ، چلو ایک حدیث بھی روزانہ جو ہے بتاؤ گے، وہ بھی میرے لیے کافی ہے، ایک ہو جائے، دو ہو جائے، تین ہو جائے، جتنی بھی ہو جائے، جتنا موقع ہوگا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس پر راضی ہوئے، فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے۔ دوسرے جو حلقے ہیں وہاں یحییٰ بن معین کے اور دوسرے بڑے بڑے اماموں کے جو ہے وہ حلقے درس ہوتے تھے، کہا کہ دوسرے حلقوں کے اندر شریک نہیں ہونا ہے، اگر پتہ چلے گا کہ یہ طالب علم ہے اور یہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور یہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، تو پھر معلوم ہو جائے گا، حکومت کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں خیال کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سوال والوں کے کپڑے پہن لیتا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے ایک کپڑا جو ہے وہ جو سوال والوں کے جیسے شکل ہوتی تھی، ملنگوں کے جیسے شکل ہوتی تھی، وہ شکل میں بنا دیتا تھا، اور باہر اپنے لیے جو ہے کرائے کے اوپر کسی جگہ جو ہے مسافر خانے میں جو ہے وہ جگہ لی تھی، وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو جاتا تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آتا، آواز لگاتا، جیسے سوال والے اس زمانے میں آواز لگاتے کہ الاجر رحمکم اللہ، تو جیسے ان کا سوال والوں کا بیکاریوں کا طریقہ ہوتا تھا، وہ سوال آواز لگاتا، حضرت امام احمد بن حنبل باہر آتے اور وہ ملتے کوئی چیز جو ہے وہ اس کے بہانے کہ میں اس کے گھر میں جو ہے وہ سائل بن کر آیا ہوں، تو جتنا موقع ہوتا دیکھتے، اور ایک حدیث جو ہے وہ بتا دیتے تھے، دو حدیث جو ہے وہ بتا دیتے، تین حدیث بتا دیتے تھے۔ اسی طریقے سے میں روزانہ ایسا کرتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے 300 احادیث جو ہے وہ میں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایسی، اور پھر جو ہے بہت کافی زمانے تک جو ہے یہ اسی طریقے سے کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ جو خلیفہ تھا وہ متوکل، وہ اس کے بعد وہ واسق، اور یہ جو ہے وہ جو ہے اس کا دور ختم ہوا، پھر اس کے بعد والا جو خلیفہ جو ہے وہ آیا، جو اہل سنت کے عقیدے والا تھا، جس نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پابندیاں پھر ختم کر دی، پھر آزادی کے ساتھ جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پھر یہ میرے ذکر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کر لیتے تھے کہ اس نے ایسی قربانیاں کی، اور اسی طریقے سے یہ میرے پاس آتا ملتا، اندلس سے آیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ احادیث جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کیسے مشقتیں جو ہے برداشت کرتے، تو یہ بہت بڑی قربانیاں دی ہیں نا حضرات۔